فاتحہ صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم صلوات ارشاد ہو رہا ہے جس نے اللہ اور اپنے درمیان اعتصام قائم کیا یعنی عصمت کو ذریعہ اور وسیلہ قربت قرار دیا فقد ہدی الی صراط مستقیم تو بس وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت یافتہ ہو گیا، اسے صراط مستقیم مل گئی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گزارش کی تھی کہ اس آیہ کریمہ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ہدایت کے لیے جو سلسلہ قائم کیا اور جب سے قائم کیا اس سلسلے کی سب سے بنیادی مرکزی اور اساسی صفت یہی صفت عصمت ہے۔ اس نے کسی کو اپنا منصب اپنا عہدہ نہیں دیا جب تک کہ یہ نہ دیکھا کہ وہ معصوم ہے، اس صفت عصمت سے متصف ہے۔ اور اس عصمت کے بھی درجات ہیں، اور سب سے بڑا درجہ وہ ہے کہ جو عصمت کاملہ یا عصمت مطلقہ کہلاتی۔ آج جس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو سفر حیات ہے جو ہر انسان کے ساتھ یکساں ہے، اس لیے کہ انسان اس دنیا میں آیا تو اپنی چوائس سے نہیں آیا، انسان اس دنیا سے جائے گا تو بھی اس کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہوگی۔ انسان کو جو والدین مل گئے وہ اس کی چوائس سے نہیں ملے، انسان کو جو گھرانہ مل گیا وہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، انسان کے جسم میں جو قد و قامت اسے مل گئی، جو ہائٹ مل گئی، جو صورت مل گئی، وہ یہ ساری چیزیں ہیں جس میں انسان کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک سفر کی طرف چل پڑا، ایسا سفر کہ ایک لمحہ بھی اگر یہ سفر آگے بڑھ جائے تو کوئی طاقت، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی قوت اسے پیچھے نہیں، وہ برابر بڑھتے ہی چلا جا رہا، جس کے لیے قرآن نے کہا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا، تو لمحہ بلمحہ برابر
اپنے رب کی طرف بڑھتا جا رہا ہے فملاقی، اور ایک لمحہ وہ بھی آ جائے گا جب تو بالکل اس کے آمنے سامنے ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اس بات کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی نامعلوم ڈیسٹنی کی طرف، کسی نامعلوم منزل کی طرف برابر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان جو صاحب اختیار کہا جاتا ہے، انسان جو صاحب ارادہ کہا جاتا ہے، تو اس کا اختیار اور اس کا ارادہ کہاں نظر آتا ہے؟ تو پروردگار عالم نے ہمیں بہت سی باتوں میں بے اختیار کر دیا، اس دنیا میں آنے میں بے اختیار کر دیا، جس کلچر میں پیدا کر دیا، جس زبان میں پیدا کر دیا، جس ملک میں پیدا کر دیا، ان ساری باتوں میں ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اختیار اگر پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے تو بس دو باتوں میں دیا ہے کہ اس سفر میں ہم تمہیں پورا اختیار دیتے ہیں کہ چاہے اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لو یا اپنا ٹھکانہ جنت کو بنا لو، اس لیے کہ منزل کا ڈٹرمنیشن جو ہے وہ تمہارے اختیار میں ہے۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس راستے پر تمہیں برابر ہدایت کرتے رہیں گے تاکہ تم عذاب جہنم سے بچ جاؤ، کسی خطرناک منزل سے ٹکرا نہ جاؤ۔ اب یہ تمہارا اختیار ہے، چاہے اسے قبول کرو یا اسے رد کر دو۔ اسی لیے اللہ نے کہا احسنو، تم بھی احسان کرو، کما احسن اللہ، جیسے اللہ نے احسان کیا کہ تمہارے لیے معصوم ہادی اس نے پیدا کیے، کتابیں بھیجیں، جو ہر مصیبت سے گزر جانے کے باوجود بھی انہوں نے تمہاری ہدایت سے کبھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، تو تمہارا احسان یہ ہے کہ تم بھی اس ہدایت کو قبول کر لو۔ ہم تمہارے پر کوئی جبر نہیں کریں گے، لیکن یہاں تمہارا اختیار ہے، اما شاکروں، اس کو نعمت سمجھ کے اس شکر گزار ہو جاؤ اور اختیار کر لو اور قبول کر لو، اما کفورا، چاہے اتنی بڑی نعمت کو کفران نعمت کے ساتھ رد کر دو۔ اب ظاہر ہے کہ اس پوری دنیا میں انسان مختلف ریلیجس کیمپس میں تقسیم ہو گیا، اور ہم بھی کسی نہ کسی خیمے میں ہیں، کسی نہ کسی کیمپ میں ہیں۔ تو پروردگار عالم نے تمام اہل دنیا سے، چاہے کسی وہ کیمپ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے وہ نسخہ بھی دے دیا کہ کیا کیا کرو گے کہ تم خوف سے اور حزن سے ہر طرح سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اور مشہور و معروف آیت ہے کہ ان الذین آمنوا، جنہوں نے کلمہ پڑھا یعنی مسلمان، والذین ہادو، وہ لوگ کہ جو یہود کہلاتے ہیں، والنصارى، اور وہ کہ جو عیسائی کہلاتے ہیں، والصابئین، وہ کہ جو سورج و چاند اور ستاروں ہی کو خدا کا مظہر سمجھتے ہیں، ان سب سے یہ بات کہہ دو کہ من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لے آیا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور صالح عمل انجام دیا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور بطور نقد اس دنیا میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے اوپر نہ خوف کوئی غالب آئے گا اور نہ ان کے اوپر کوئی حزن و ملال طاری ہونے پائے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ لیکن پہلی شرط کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ غیب میں ہیں، نہ اللہ کبھی ظاہر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سبجیکٹ ٹو ویزیبلٹی نہیں ہے، وہ ہمارے سینسز میں مقید نہیں ہو سکتا، اس کو پرسیو نہیں کیا جا سکتا، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ حد یہ ہے کہ تصور میں بھی اس کو قید نہیں کیا جا سکتا، اور اسی لیے وہاں تک پہنچانے کے لیے کہ ایمان باللہ جو ہے اپنی جگہ کے اوپر معتبر ہو جائے، ضرورت ہے کہ ہماری فکر، ہمارے ذہن اور اللہ کی توحید تک کوئی ایسا معتبر وسیلہ ہو کہ جو وسیلہ ہمیں حقیقی توحید پروردگار تک پہنچا دے۔
اسی طرح سے آخرت بھی غیب میں ہے، اور آخرت کی بھی صحیح رہنمائی وہی افراد کر سکتے ہیں کہ جو صفت عصمت سے متصف ہیں۔ لہٰذا ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ کیا اس دنیا میں ایسے بندے بھی ہیں کہ جو معصوم ہیں، اور جب تک انسان دریافت نہ کر لے اس وقت تک ہر رہبر کا دامن نہ پکڑ لے، بلکہ اس لیے کہ یہ راستہ لوگ اسی لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تک جانے کے لیے کسی مخصوص راستے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جس راستے پہ چل رہا ہے، جس گھر میں پیدا ہو گیا، جس کلچر میں، جس مذہب، اس لیے کہ سارے مذاہب جو ہیں ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ بندوں کو خدا تک پہنچاتے ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا جس راستے سے بھی انسان جا رہا ہے، جس راستے سے بھی انسان چل رہا ہے، چاہے وہ ہندوازم نے طے کیا ہو، وہ جینزم نے طے کیا ہو، بدھزم نے طے کیا ہو، کرسچینٹی نے طے کیا ہو، یا اسلام نے طے کیا ہو، کسی بھی راستے سے انسان جائے گا تو بالآخر اللہ ہی سے ملاقات ہوگی۔ تو جب اللہ سے ایونچولی اور الٹیمیٹلی جا کے مل جانا ہے تو کسی راستے پر زور دینا، کسی راستے کی تخصیص کرنا، یہ جو ہے وہ خلاف عقل کہیے یا غیر ضروری کہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ پوائنٹس اس سفر میں ایسے ہیں کہ جہاں ہر انسان جو ہے وہ بہرحال پہنچ جائے گا۔ مثلاً انفرادی اعتبار سے انڈیویجولی ہر انسان چاہے کسی مذہب کا ہو، وہ بہرحال ایک دن موت سے دوچار ہوگا۔ کوئی ایسا انسان نہیں کہ جو موت کو بائی پاس کر دے۔ تو ایک تو موت ہے جس سے سب ملنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد کلیکٹیولی اجتماعی طور سے جس راستے سے بھی انسان جا رہا ہے اس راستے سے ایک ہی منزل تک پہنچے گا جس کو قرآن کی زبان میں حشر کہا جاتا ہے۔ حشر کے معنی جہاں سارے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گے، نہ ماضی کا کوئی انسان بچے گا، نہ مستقبل کا کوئی بچے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جس طرح سے ہم نے تمہیں پھیلایا ہے زمین پر، اسی طرح سے سب کو جمع کریں گے یوم الحشر، جس میں کوئی ریب اور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ پیدا کرنا بھی ہمارا کام تھا، زمین پہ پھیلا دینا بھی ہمارا کام تھا، اور اس پھیلی ہوئی گویا انسانی جماعت کو پھر ایک جگہ کے اوپر سب کو محشور کر دینا، سب کو اکٹھا کر دینا۔ حشر کے معنی اکٹھا کرنے کو ہم کر دیں۔ تو یہاں تک تو راستے ساتھ دیتے ہیں کہ اب حشر میں سب چلا جائے گا، کسی راستے سے جائے۔ لیکن حشر میں قرآن مجید نے بتایا کہ وہ جنت کے جو ہر انسان کے گویا دل دھڑکن ہے، اس لیے کہ جنت جو ہے وہ کوئی مذہبی سبجیکٹ نہیں ہے۔ جنت انسان کا ایک خواب ہے جس کی تعبیر میں انسان بے چین ہے۔ اسی لیے جب آخرت کی مخالفت کی جا رہی تھی اور مذہب کی مخالفت کی جا رہی تھی اور سائنس کا زمانہ آ گیا تھا اور بہت سے تحقیقات جو تھے وہ بائبل کے بالکل خلاف ثابت ہوئے اور لوگوں کا اعتبار چڑھ سے اٹھنے لگا، تو بہت سے لوگوں نے کہا یہ مذہب کی دکھائی ہوئی جنت ایک ایسا باغ ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، لہٰذا تم اس افسانوی اور فکٹیشس جنت کے چکر میں نہ پڑو، اپنی ساری توانائیاں بروئے کار لا کے اکٹھا کر کے اور تم اسی زمین کو جنت بنا دو۔ تو لفظ جنت سائنسداں کی زبان کے اوپر بھی آیا، اس کے معنی یہ ہے کہ جنت زندگی کے معیار اور اسٹینڈرڈ کی اس سطح کا نام ہے جس سطح کے اوپر اب انسان کی ساری خواہشات، سارے مطالبات، ساری آرزوئیں، ساری تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو جنت جو ہے وہ سب کی ضرورت ہے۔ اسی لیے سورہ معارج میں کہا پروردگار عالم نے ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا دنیا کا ہر انسان یہ طمع کرتا ہے، یہ لالچ رکھتا ہے کہ اس کو داخل کر دیا جائے اس جنت میں نعیم کے جو نعمتوں سے چھلک رہی ہے؟ تو جہاں تک طمع ہے، جہاں تک خواہش ہے، جہاں تک آرزو ہے، ہر انسان کو جنت چاہیے۔ جنت کوئی مذہبی موضوع نہیں ہے، ہر انسان کے اندر ایک خواب ہے کہ جو اپنی تعبیر کے لیے پریشان ہے کہ کہاں
وہ جنت ہے کہ جو ہمارے دلوں کے اندر بار بار قریت کرتی ہے۔ لیکن اللہ نے اسی کے بعد کہا کہ کیا ہر انسان چاہتا ہے، اس کی طمع ہے، لالچ ہے، یدخلا کہ جنت میں داخل کر دیا جائے نعیم جو نعمتوں سے چھلک رہی ہے؟ کلا، اسی کے بعد سورہ معارج میں کلا، کلا یہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں کسی نظریے یا کسی عقیدے کی نفی کرتا ہے قرآن کہ تم نے اب تک جو کچھ سوچا ہے، کلا، لا سے بنا ہے، وہ سب غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ لاکھ تم جنت کا خواب دیکھو، لاکھ تم طمع کرو کہ جنت میں داخل، ایسا کچھ نہیں، پالنے والے کیوں نہیں کچھ؟ تو اسی کا جواب آج دیا کہ مما خلقناہم یعلمون، دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کس چیز سے خلق کیا گیا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نہیں جانتا، وہ جانتا ہے کہ وہ جس قطرہ حیات سے پیدا کیا گیا وہ ایک نجس قطرہ ہے، اور ایسی نجاست سے خلق کیے جانے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اب جنت اسی کو قبول کرے گی کہ جس کی خلقت میں طہارت پائی جاتی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے، پالنے والے تو نے جس سے چاہا پیدا کر دیا، اس میں ہمارا دخل کیا ہے؟ ہم کہاں سے رسپانسبل ہو گئے؟ تو نے پیدا کیا اس قطرہ نجس سے، ہم نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ بس ہمیں اسی سے پیدا کرنا، تو نے ہمیں پیدا کر دیا، اور اب اسی کی سزا مل رہی ہمیں کہ ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جب نہیں جواب آئے ہم نے کون سی ایسی نجاست نہیں پیدا کی جس کا کوئی مطہر نہیں پیدا کیا۔ اگر کوئی نجاست ہم نے پیدا کی ہے تو ہم ہی نے اس کا مطہر، اس نجاست کو زائل کرنے والا ذریعہ بھی پیدا کیا ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اگر تمہارے قدموں میں نجاست لگ جائے تو ہم نے مٹی کو مطہر بنا دیا، اگر تمہارے جسم میں نجاست لگ جائے تو ہم نے پانی کو مطہر بنا دیا، اگر نجاست دیواروں پر چلی آئے تو ہم نے بارش کو مطہر بنا دیا، ہم نے سورج کی روشنی کو مطہر بنا دیا، اگر پیڑوں پڑ جائے اگر کفر کی نجاست آ گئی ہے تو ہم نے اسلام کو مطہر بنا دی، اگر نفاق کی نجاست آ گئی ہے تو ہم نے ایمان کو مطہر بنا دیا۔ تو تمہارا کام ہم سے شکایت کرنا نہیں کہ اسی سے کیوں بنایا، تمہارا کام یہ ہے کہ اپنی خلقت کی نجاست کا مطہر تلاش کرو۔ اب یہ ہم نے تمہیں صلاحیت دی ہے تحقیق کرنے کی، دریافت کرنے کی، تم دریافت کرو کہ ہماری خلقت میں نجاست آ گئی ہے وہ کہاں ہو گئی ہے۔ اسی لیے جب تم تلاش کرو گے تو بہت موٹے الفاظ سے تمہیں ایک آستانے کے اوپر یہ آیت نظر آئے گی کہ اس گھر میں رہنے والے کون ہیں، ان کو پہچانو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس لیے کہ ہر چیز جہاں تک جنت کے مزاج کا سوال ہے، بڑی نازک مزاج چیز ہے جسے جنت کہتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں جناب آدم کا واقعہ، اسی لیے جناب آدم کتنے a week اور a day less or 2، ایک ہفتہ 6 دن 7 دن، اس سے زیادہ تو نہیں رہے جناب آدم۔ اور ظاہر ہے کہ جب آدم آئے تو جناب حوا سے ان کی شادی بھی ہو گئی، ازدواج دونوں میں قائم ہو گیا۔ تو اب اللہ نے کہا تم دونوں میاں بیوی ہو، ہم نے یہ رشتہ قائم کیا ہے، اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ یہ جنت جو ہے، کہ جو ایک عارضی جنت ہے جو تمہاری امتحان کے لیے ہم نے چنا ہے، اس میں تم کلا وشربا، تم دونوں کھاؤ اور پیو، جہاں جیسا، نہ گھومنے پہ پابندی، نہ کھانے پر پابندی، نہ پینے پہ پابندی،
مگر لا تقربا، تم دونوں، جہاں بھی آیا تثنیہ آیا، لا تقربا، ہاں، حاذہ الشجرہ، اس کے قریب مت جانا۔ اب یہ شجرہ کی لفظ جو ہے کبھی کوئی درخت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ پورے واقعے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو شجرے کے معنی یہ ہیں کہ دیکھو تم دونوں کبھی وہ کہ جو بہت ہی جسے کہا جاتا ہے ایک قوت شہوانیہ جو انسان میں ہوتی ہے، جو بہت پاورفل ہوتی ہے، جس کو لیبیڈو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر پورا کنٹرول رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقربا، تم دونوں اس شجرے کے قریب ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد شیطان آ جاتا ہے، یا ایسی جنت ہے جہاں شیطان آ جاتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر تم اس کے قریب ہو گئے، اس کا پھل کھا لیا، یعنی اس ازدواج کو تم نے اگر اپنے اندر کی قوت شہوانی سے مہمیز ہو کے اگر دونوں قریب ہو گئے تو تم ملک بن جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے جنت جو ہے تمہاری ہو جائے گی۔ اس کے اوپر اس نے قسم کھایا، اس نے کہا کہ ہم تمہارے اچھے نصیحت کرنے والوں میں سے، ہماری بات مان لو۔ تو اگر ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے کھانے پینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب یہاں کے اوپر ایک لطیف حجاب ہے، ایک لطیف پردہ ہے، جس کو اہل نظر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر شیطان نے قسم سے، اس لیے کہ پہلا تجربہ ہے، ابھی آدم کوئی تجربہ نہیں کہ اس طرح سے گمراہ بھی کیا جا سکتا ہے، وہ سینئر بھی ہے جناب آدم سے، زیادہ تجربہ کار بھی ہے، اس نے زیادہ دنیا دیکھی، اس نے زیادہ اس کائنات کو دیکھا ہے، لہٰذا وہ بڑی باریکی سے اور بڑی چالاکی سے ذہن آدم کو موڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جو ہے ذرا سا جو اولا ترک ہو گیا وہ یہی تھا کہ اگر شیطان نے کہا تھا کہ اس شجرے کے قریب ہو جاؤ اور اس کی لذت کو چکھ لو، تو اللہ کو ریفر کر دیا جاتا، پالنے والے یہ کہہ رہا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے۔ تو ذرا سا، اس لیے کہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، سب چھوٹ ہے، لیکن بس اللہ سے زیادہ انسان کو کون جانتا ہے، لہٰذا اللہ کو کہنا چاہیے، اللہ سے کہنا چاہیے تو پالنے والے یہ کہہ رہا ہے، لیکن ہم تیرے بندے ہیں، ہم کو تو نے منصب دیا ہے، ہم کو تو نے اس جنت میں رکھا ہے، تو پالنے والے ایسا کرنا تیری رضا کے مطابق ہے یا خلاف رضا ہے؟ بھائی اتنی سی بات تھی جو ترک ہو گئی جناب آدم سے۔ وہ ہر طرح سے مجاز تھے، مگر صرف یہ کہ جب عمل کی منزل میں آئے تو خدا کو ریفر نہیں کیا، اس کی رضا نہیں لی، اور نتیجہ کیا ہوا وہ بھی قرآن مجید میں اس کی وہ دی ہوئی ہے، اور آپ پڑھ لیں کہ فوراً کپڑا گر گیا ان کے بدن سے، اور وہ چھپانے لگے اپنی شکل، کوئی چیز نہیں تھی چھپانے کی۔ تو درخت کے جو بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اس سے اپنے چھپایا، اور اس کے بعد حکم ہوا کہ اب تم زمین پہ چلے جاؤ۔ اور جب زمین پہ جانے لگے تو جو جنت کا کپڑا تھا، پروردگار عالم کے کرم میں اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ کہہ دیتے کہ اچھا جاؤ تو یہ کپڑا ساتھ لیتے جاؤ۔ آپ دیکھیں اس کی جو لوگ محسوس کریں گے وہ خود محسوس کر لیں گے کس قدر شدت کے ساتھ پروردگار عالم نے اس کا جو رد عمل ہے اللہ کا، تو کپڑے کہا یہیں اتار دو۔ اب جس طرح سے وہ زمین کے اوپر آئے ہوں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں پہ جی چاہتا ہے پالنے والے تو کریم ہے، تو رحیم ہے، کیا تیرے کرم میں، تیری رحمت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کپڑا کم سے کم دے دے، کسے پہن چلے جائے؟ لیکن سختی سے کہا اس کپڑے کو یہیں، یہ جنت کا کپڑا ہے، یہ زمین کے اوپر نہیں جا سکتا۔ تو پالنے والے پھر اگر یہ اصول ہے تو کبھی ایسا نہ ہو کہ یہاں کے کپڑے زمین کے اوپر جائیں۔
لیکن منزل آئی، یہ کپڑے گئے اور کپڑے نے جا کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ وہ گھر ہے کہ اس کا بچہ بھی جہاں رہے وہی جنت ہے۔ یہی میں کہنا تھا، حسنین جہاں رہیں وہی جنت ہے۔ آدم کے لیے ہے کبھی جنت میں کبھی زمین کے اوپر، تاکہ اس گھر کی طہارت کو پہچان لو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علی۔ تو یہ جو خدا تک پہنچانے کا راستہ ہے، اس کے بارے میں اتنا ہر انسان کو سمجھ لینا چاہیے، یہ راستہ اسی کو حاصل ہو سکتا ہے کہ جو توحید کی صحیح معرفت رکھے اور عدل الہی کی صحیح معرفت رکھے۔ اس لیے کہ یہی دو چیزیں ہیں، ایک توحید اور ایک عدل۔ اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں، توحید سرخی ہے اس کی ذات کی، اللہ کی ذات کیسی ہے اس کا جواب ہے توحید۔ اللہ کا فعل اور عمل کیسا ہے اس کی سرخی ہے عدل۔ اور یہی دو باتیں ہیں جو پورے دین کی بنیاد ہے، توحید، دوسرے عدل، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے سب اسی عدل الہی کا مینیفیسٹیشن ہے۔ نبوت کچھ اور نہیں ہے بلکہ عدل الہی کا ایک مظہر ہے۔ اس لیے یہ عدل جب ذات الہی کے ساتھ ہوتا ہے تو عدل کہلاتا ہے، اور جب اس کے مظہر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو عصمت کہلاتا ہے۔ تو رسالت اور نبوت کچھ نہیں ہے، یہ مظہر عدل الہی ہے۔ اسی طرح سے امامت کہ جو رسالت کی توسیع، جو امامت کی توسیع ہے، سلسلہ عصمت ہے جو قیامت سے ملا ہوا ہے، وہ بھی اسی عدل کا مظہر ہے۔ اور قیامت تو ظاہر ہے یوم العدل ہے ہی۔ لہذا سب کو اگر ہم سمیٹ کے وہ فنڈامنٹل بنیادیں تلاش کریں تو اس میں ایک ذات الہی جس کی سرخی، جس کی ہیڈنگ، جس کا کیپشن توحید ہے، اور ایک وہ کیسا عمل کرتا ہے، وہ کیسا فعل کرتا ہے، اس کے فعل کی سرخی ہے عدل۔ وہ کبھی خلاف عدل کوئی کام نہیں کرتا۔ لیس اللہ بظلام، جگہ جگہ کے اوپر خبردار تصور میں بھی نہ آئے کہ اللہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے وہیں رکھتا ہے۔ تو اگر یہ دو باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئیں کہ جان ہے پورے دین کی، اور یہی مذہب حقہ کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ جس مذہب میں توحید کے بارے میں اور عدل کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیا گیا کہ انسان ذرہ برابر نہ توحید میں کہیں سے شرک کر سکے اور نہ عدل کے خلاف کوئی ظالمانہ اقدام کر سکے۔ اس لیے کہ پورے دین کی جان اور اس کی بنیاد یہی دو باتیں۔ اتنی اہم چیز ہے کہ جیسے آپ کا کلمہ ہے ویسے اللہ کا بھی کلمہ ہے۔ کلمہ کے معنی آپ جانتے ہیں، وہ چیز جو کسی بڑی حقیقت کا اظہار کرے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا کلمہ سب ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحید اللہ شریک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اس کے ولی ہیں۔ یہ ہمارا کلمہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی کلمہ نہیں ہے، یا آپ ہی کے اوپر سب کچھ اللہ نے واجب کیا ہے، اپنے اوپر کچھ واجب نہیں کیا ہے۔ یہ اس کا عدل ہے کہ اگر بندوں کے اوپر واجب کیا اس نے کہ ہم نے تمہارے اوپر نمازیں واجب کر دی وقت سے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتابت کے معنی واجب کر دینا، موقوتا کے معنی وقت سے ہم نے نماز کو تمہارے اوپر واجب کیا۔ کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزے واجب کیے۔ کتب علیکم القتال، اگر دین پر وقت آ جائے تو ہم نے قتال کو تمہارے اوپر واجب کیا۔ یہی الفاظ اپنے لیے استعمال کیا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ چیزیں تم پر واجب کی ہیں تو اللہ نے بھی کتبہ واجب کر دیا علی نفسہ، اپنے نفس کے اوپر رحمت کو واجب کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب اس کی رحمت دعائے کمیل میں بھی اور مختلف مقامات پر بھی ہے کہ غضب ہے اس کا، ایک رحمت ہے اس کی، مگر سبقت رحمتہ غضبہ،
رحمت کے اوپر سبقت کر گئی ہے اس کی رحمت. وہ جتنی گنجائش معاف کرنے کے لیے وہ سب کرتا ہے. اس نے کہا نبی نبا یعنی خبر دے دو میرے بندوں کو، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا رحیم. لیکن یہ بھی ساتھ میں کہہ دو کہ ان عذابی لشدید، مگر اس کا عذاب بھی بہت شدید ہے، بہت سخت ہے. تو عزیزو، یہ جب دونوں باتیں، اس لیے کہ توحید کے بارے میں آپ جب کمپیریٹیو ریلیجن کا مطالعہ کریں گے، اس کے اسٹڈی کریں گے کہ توحید کا، اللہ کی ایبسلیوٹ یونٹی کا کنسپٹ مختلف مذاہب میں کیا ہے، تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ جیسا کنسپٹ اہل بیت کا ہے ویسا تو مسلمانوں کا بھی نہیں توحید کے بارے میں. ساری لٹریچر آپ سامنے رکھیں، لیکن چند لائنیں نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کی آپ پڑھیں اور سمجھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے مختصر الفاظ میں مولائے کائنات نے ہمارے ذہن سے شرک کے امکانات ہی کو ختم کر دیا. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، ساری حمد کا مالک اللہ ہے کہ کوئی ورڈ، کوئی قول، کوئی ایکسپریشن کبھی اس کی ذات کی بلندی تک نہیں جا سکتا. لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی مع العادون، اس کی نعمتوں کو کوئی کمپیوٹر یا سارے کمپیوٹر مل جائیں تب بھی گن نہیں سکتے. اس کے بعد ارشاد لا یدرکہ بعد الہمم، فکر کی بڑی لطیف پرواز بھی، اس کی اڑان بھی کبھی اس کو پا نہیں سکتی. لا یدرکہ، کبھی اس کو درک نہیں کر سکتی، کبھی سینس آؤٹ نہیں کر سکتی. اور لا ینالو ہو غوث الفتن، اور بڑے بڑے فکر کے سمندر میں غوطہ لگانے والے غوث الفتن کبھی اس کی ذات کی عظمت تک پہنچ نہیں سکتے. اس کے بعد ارشاد ہوا، بات دراصل یہ ہے کہ لیسا لہو حد محدود، اگر کوئی حد ہوتی تو وہ محدود ہو جاتا. اس لیے کہ تم ٹائم میں اور اسپیس میں جکڑے ہوئے ہو. ٹائم وہ ہے جو کسی پوائنٹ پر منتہی ہو جائے، اس کی انتہا ہو جاتی. جو اسپیس ہوتا ہے اس کی کوئی حد ہوتی ہے. تو جس خدا کی نہ اسپیس میں کوئی حد قائم کی جا سکتی ہے اور نہ ٹائم میں کوئی انتہا قائم کی جا سکتی ہے، بھلا کیسے تمہاری فکر وہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ اور لیس لہ حد محدود ولا نعت موجود، کوئی قصیدہ، کوئی نعت جو ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، موجود ہی نہیں ہے. عالم وجود میں ابھی تک وہ نعت نہیں آئی ہے کہ جو خدا کی تعریف کا حق ادا کرتا ہے. ولا وقت معدود، وقت میں وہ محدود نہیں ہوتا. ہوتے ہوتے آپ یہ خطبہ اپنے گویا سرانے رکھ لیں اور اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اتنے کم الفاظ میں کسی نے ذہن کو اللہ سے قریب ہی نہیں کیا. اور اس کے بعد عدالت کے اوپر ہے بھی نہج بلاغہ میں، لیکن میں بات کو پھیلانے نہیں چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ دونوں باتیں اتنی بنیادی ہیں، اتنی فنڈامنٹل ہیں، اتنی اساسی ہیں، تو اسی کو اللہ نے اپنا کلمہ بنا لیا. اس کا بھی کلمہ ہے، وہ بھی گواہی دیتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جس کی گواہی ہم دیتے ہیں وہ کہتا ہے شہد اللہ، اللہ گواہ ہے، اس نے گواہی دی انہ لا الہ الا ہو، کہ سوائے اس کے اور کوئی معبود حقیقی نہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ تو اس کی توحید کی بات ہوگی. والملائکۃ واولی العلم، اور جو ملائکہ ہیں اور جو ملائکہ نہیں ہیں مگر معصوم ہیں، اولی العلم جو ہیں، وہ گواہ ہیں انہ قائم بالقسط، کہ وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے وہ اگر قائم ہے تو عدل کے اوپر قائم.
اس کو اچھی طرح سے ہم ظاہر ہے کہ آپ کی سمجھ ہمارے بیان سے کہیں آگے جاتی ہے، لیکن ہے بہت سینٹرل چیز انسان کی نجات کے لیے اور انسان کی رہنمائی کے لیے۔ تو توحید کے بارے میں آپ اہل بیت کے اقوال پڑھیں، صحیفہ کاملہ دعاؤں پڑھیں، بہت یہ لٹریچر جو ہے دنیا کے کسی قوم کو نصیب نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو نصیب ہے دعاؤں کے میڈیم سے اور خطبات کے میڈیم سے۔ تو ایک توحید ہے، اس پر خوب معرفت حاصل کریں، اور عدل الہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ پورا ہی نہیں ہوتا جب تک دونوں چیزوں کو ملا دیا جائے، توحید کو بھی اور عدل کو بھی۔ ارشاد ہوتا ہے تمت کلمتو ربکا صدقاً وعدلا، اللہ کا کلمہ کب پورا ہوتا ہے؟ ایک اس میں صدق یعنی سب سے بڑی سچائی یہی توحید ہے، اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں، وعدلا اور عدل کے ساتھ، یعنی جب صدق اور عدل دونوں ملاتی ہیں تو یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تمت پورا ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا ہو جاتا ہے تو اب ذرا سا آپ کی توجہات چاہتا ہوں کہ اللہ کی توحید اور اللہ کا عدل یہی کلمہ۔ پہلے تو یہ کہہ دوں کہ اب جن مسلمانوں نے، جن مسلم علماء نے عدل کو اصول سے نکال دیا، انہوں نے عدل کو اصول سے نہیں نکالا، کلمہ الہی کے اوپر ایک ضرب لگائی اور انہوں نے اپنے کو ناقابل اعتبار بنا دیا۔ اسی عدل کے سلسلے میں ایک آیت ملی، اور وہ آیت ہم سے کہتی ہے کہ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ غضبناک کرتی ہے یہ اس کے عدل کا مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ کبرت علیہ مقتن، کبرت کے معنی بہت بڑی، اللہ پر مقتن معنی اس کے غضب کو حرکت میں لے آتی ہے، اس کو غصہ دلاتی ہے، اس کو غضبناک کرتی ہے، سب سے زیادہ بڑی۔ وہ کیا ہے؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جس پر خود تمہارا عمل نہ ہو۔ یہ ہم ہی لوگوں کے لیے آئی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ لیکن جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ غضبناک کرتی ہے وہ کیا ہے؟ ان تقولوا، کہ تم وہ کہو جس پر خود تمہارا عمل نہ ہو، ما لا تفعلون، جس پر خود تمہارا عمل نہ ہو۔ دوسروں سے کہو کہ سچ بولا کرو، خود جھوٹ بولتے رہو۔ دوسروں سے کہو کہ غیبت نہ کرو، خود غیبت کرتے رہو۔ دوسروں سے کہو کہ صاحب کرم بنو، صاحب سخاوت بنو، اور خود ہمیشہ بخیل رہو، بخل سے کام لو۔ تو یہ بات اللہ کو بہت زیادہ غضبناک کرتی ہے کہ تم وہ کہو دوسروں سے جس پر خود تمہارا عمل نہ ہو۔ پہلے عمل کر لو، اس کے بعد دوسروں سے کہو کہ اب تم بھی عمل کرو۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کو سب سے زیادہ غضب۔ اب اس کے بعد جب ہم اسی کسوٹی کے اوپر خود اللہ کے عمل کو دیکھتے ہیں، توجہ سے، بڑی نازک منزل ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اصول اللہ نے بنایا، لیکن جتنا زیادہ اللہ نے اس اصول کو توڑا ہے خود، اتنا اور کسی نے نہیں توڑا۔ سارے احکامات اللہ کا حکم ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، قدم قدم کے اوپر احکامات کی فہرست ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کبھی اللہ نے اس پر خود عمل کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ کتب علیکم الصیام، ہم نے روزے واجب کیے، روزے رکھو۔ کبھی اللہ نے خود روزہ رکھا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کا ایک حق ہے بندوں کے اوپر کہ اس کے گھر کا سفر کریں، حج کریں۔ کبھی اللہ نے خود حج کیا؟ کتب علیکم القتال، جہاد کو ہم نے واجب کیا۔ کبھی اللہ میدان جہاد میں آیا؟ ہر نماز وآتوا الزکوٰۃ، کبھی اللہ نے زکوٰۃ نکالی؟ اللہ نے کہا بالوالدین احسانا، کبھی اس نے کر کے دکھایا کہ والدین کے ساتھ کیسے احسان کیا جائے؟ اس نے زوجہ کا حق شوہر پر رکھا،
کبھی اس حق کو ادا کر کے دکھایا، اس نے شوہر پر حقوق رکھے زوجہ کے، کبھی اس نے ان حقوق کو ادا کیا۔ آپ تلاش کرتے رہیں گے تو کوئی ایک حکم نہ ملے گا کہ جس پر اللہ نے پہلے عمل کیا ہو اور بعد میں اس کا حکم دیا۔ اتنی بات اگر ہم سمجھا سکیں تو اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر وہ عمل کرنے پر آ جائے، وہ پہلے نماز پڑھے تو ایک سمت میں رخ کرنا پڑے گا، ایک ٹائم معین کرنا پڑے گا، ایک مصلی بچھانا پڑے گا، جس میں حرکت پیدا کرنی پڑے گی۔ اگر یہ ساری باتیں پیدا ہو جائیں تو اس کی توحید مجروح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کی توحید تو مجروح ہو جائے گی۔ وہ روزہ رکھنے لگے تو توحید مجروح ہو جائے، وہ جہاد میں آ جائے مجسم تو توحید اس کی مجروح ہو جائے۔ کسی عمل پر بھی، کسی حکم پر بھی وہ عمل کرے تو توحید رخصت ہو جائے۔ اور قانون یہ ہے کہ پہلے عمل کرو اور اس کے بعد حکم دو۔ اچھا، اگر عمل کرے تو توحید رخصت ہو جائے اور عمل نہ کرے تو عدل رخصت ہو جائے۔ ذرا سا اس کانفلکٹ کو محسوس کر لیں۔ اگر عمل کرے تو توحید رخصت اور عمل نہ کرے تو عدل رخصت۔ اسی نے قانون بنایا پہلے عمل کرو۔ یہ کون سی عدالت ہے کہ ہم سے تو کہہ رہا پہلے عمل، خود ہی عمل نہیں ہے، مگر عمل کرے تو توحید مجروح ہو جائے، رخصت ہو جائے، اور اگر عمل نہ کرے تو عدل رخصت ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ اس کی دو بڑی بڑی امانتیں، ایک ذات سے متعلق ہیں جس کا نام ہے توحید، ایک اس کے فعل سے متعلق ہے جس کا نام ہے عدل۔ تو کیا کرے پروردگار، کیسے دونوں کو محفوظ کرے؟ آپ سوچتے رہیں، لیکن فقط ایک راستے کے علاوہ کوئی دوسری راہ نہیں ہے کہ وہ ایسے بندے پیدا کرے کہ جو عمل میں اتنے مخلص ہوں کہ نماز وہ پڑھیں تو یہ کہے کہ گویا ہم نے کر کے دکھا دیا، وہ روزہ رکھیں ہم نے کر کے دکھا دیا۔ ہر عمل میں ان کا اخلاص جو ہے وہ اتنا مخلص ہو، اتنا پیور ہو کہ اللہ کو ان کے عمل کو اپنی طرف نسبت دینے میں، اپنی عظمت میں کوئی کمی نہ محسوس ہو، کوئی سبکی محسوس نہ ہو۔ غور مارا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جس سورے کا نام توحید رکھا اسی کا نام اخلاص بھی رکھ دیا۔ اور ہمارے اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اپنے سورہ توحید میں ایک فیملی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ورنہ بات دو الفاظ میں ختم تھی۔ جہاں تک توحید الہی کی بات تھی، فس اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، دیٹس اٹ، ختم، اب کچھ نہیں۔ اب یہ توحید سے تولید کی طرف کیوں جا رہی آیت؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے معنی یہ کہ پروردگار کی نظر میں توحید کے بعد سب سے بڑی منزلت بندوں میں ان بندوں کی فیملی کو ہے کہ جن فیملی میں اللہ نے نہ اس سے بڑا کوئی باپ پیدا کیا، نہ اس سے بڑا کوئی بیٹا پیدا کیا، نہ اس سے بڑا کوئی کوفو پیدا کیا۔ صلوات بھیج دے محمد عالم۔ یعنی گویا اشارہ ہے کہ اگر تم ہماری توحید تک پہنچنا چاہتے ہو تو ان مخلص بندوں کے ذریعے پہنچ سکتے ہو، کے وسیلے سے پہنچ سکتے ہو۔ اب بات یہاں تک پہنچی تو مجھے بس ایک بات پوچھ کے آپ کی زحمت، سچ بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ جن بندوں نے اپنے اخلاص سے، اپنے قول کے اخلاص سے، اپنے عمل کے اخلاص سے اللہ کی توحید کو بھی بچا لیا ہو، اللہ کے عدل کو بھی بچا لیا ہو، اگر ان بندوں کی معدت کو اللہ واجب نہ کرے، آپ انصاف سے بتائیے تو کس کو واجب کرے؟ اسی لیے جس قل سے توحید کو پہنچایا اللہ نے، اسی قل سے اجر رسالت کو بھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علی۔
جتنا زندگی آپ کو دیں اللہ، آپ اس کا کچھ نہ کچھ وقت ان کی معرفت میں، ان کے اقوال کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ جتنا زیادہ معرفت پیدا ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کے اعمال کا وزن بڑھے گا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں علی بن ابی طالب کوئی ایسا نہیں ہے کہ 17 رکعت سے زیادہ پڑھ لیتے تھے، ان کے اوپر بھی 17 رکعت واجب تھی۔ مستحبات کی دنیا میں تو بڑی وسعت ہے، ہر 2 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ مگر 17 رکعت نماز علی کی، اور ہمارے جس کی ضربت کا وزن سارے ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جائے، اس کی نماز کتنی وزنی ہوگی؟ تو اس وزن کا راز کیا ہے؟ اس لیے اس وزن کا راز ہے کہ علی سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا اور کوئی نہیں تھا، یا تھا تو اللہ کا رسول تھا، یا تھا تو وہی معصوم بندے تھے۔ تو جتنا زیادہ ہم پیدا کریں، آپ پیدا کریں، اس لیے کہ ایک چیز ہوتی ہے جاننا، پھر دوسرا قدم ہوتا ہے پہچاننا، اور پھر تیسرا قدم ہوتا ہے مان لینا۔ تو اپنے سفر حیات میں یہ ایک مستقل گویا ایک فریضہ ہے کہ ہم اہل بیت کی معدت کو کسی مروت میں نہیں، ماں باپ کے دباؤ میں نہیں، کسی استاد کے دباؤ میں نہیں، کسی کلچر کے دباؤ نہیں، انڈیپینڈنٹلی ہم خود سوچیں کہ یہ بندے کیسے تھے کہ جن کو پروردگار عالم نے سارے مخلوقات کی خلقت سے پہلے پیدا کیا، ان کو اپنی ذات کی عظمتوں کا گواہ بنایا، بھیجا دنیا میں تو شاہد کہہ کے بھیجا۔ اور جب یہ بات وہ ہو گئی تو اب ظاہر ہے کہ آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے، میں نے وقت زیادہ لے لیا۔ آپ سوچیں کہ ان بندوں کی سب سے بڑی، سب سے باعظمت اگر کوئی ہستی تھی تو اسی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اس ہستی کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی جیسا بندہ اس بات پر فخر کرتا تھا کہ محمد کے غلاموں میں سے غلام ہے، اور کتنا قریب تھا یہ بندہ اپنے اللہ سے۔ اگر اس کا اندازہ کرنا چاہیں تو اس سے اندازہ کریں کہ اگر خدا عین علم تھا تو اس کو شہر علم بنا دیا، اور اگر خدا ایک غیب تھا تو اس غیب پر اس کو دلیل بنایا، اور اگر وہ خود ایک دلیل دعویٰ تھا تو اس کو دلیل بنایا، اگر غیب تھا تو اس کو شہود بنایا۔ اتنی عظیم ہستی کہ اگر اپنے لیے سجود رکھے تو اس کے لیے درود رکھے۔ اتنی عظیم ہستی کہ خود رحمان اور رحیم تھا تو اس کو رحمت للعالمین بنایا۔ اتنا اللہ سے قریب کہ خود احد تھا تو اس کو احمد بنایا۔ خود واحد تھا تو اس کو وحید بنایا۔ خود واجب الوجود تھا تو اس کو لازم الوجود بنایا۔ ہم چاہے جتنے دنوں تک بیان کرتے رہیں لیکن نہ ہم ایگزہاسٹ کر سکتے ہیں اس کی ہستی کو کہ جو بندہ ہے خدا نہیں ہے، اور ہمارے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک معتبر زبان نے کہا کہ یا آپ کو ہم نے پہچانا یا آپ کے پیدا کرنے والے نے پہچانا۔ تو ظاہر اتنی بڑی ہستی لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، اور وہ اس دنیا میں جب آیا تو ظاہر ہے کہ نہ اشارہ کیا کبھی، نہ کنایہ کیا کبھی کہ میں رسول ہوں۔ ایک ہیومن بینگ کی طرح سے اس ورلڈ کی سیکولر ہسٹری میں اپنے کو داخل کیا۔ یہ اور بات ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو پورے عالم میں کچھ نہ کچھ آثار ایسے کہ ساری دنیا جو ہے وہ کون سا واقعہ ہوا، نجومی تھے جتنے، جب علم نجوم کے ماہرین تھے ہندوستان کے اور پوری دنیا کے لوگ کہنے لگے کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے، اس لیے کہ ہم پہچانتے اس ستارے کو۔ تو کسی نے ستارے سے کہیں کے اوپر کوئی جھیل تھی جو بالکل سوکھ گئی تھی، وہ اچانک اس میں سے پانی جاری ہو گیا۔
کسریٰ کا جو محل تھا، جو قصر تھا، جو پیلس تھا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور بہت سے واقعات، لوگ متوجہ ہو گئے، کوئی عظیم واقعہ ہوا ہے، کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے. یہ تو ہوا، لیکن آیا ایک آرڈینری ہیومن بینگ کی طرح سے. اپنی رسالت و اپنی نبوت کی طرف کوئی اشارہ نہیں. 40 سال تک اس نے اپنے وجود کو، اپنی ہستی کو، اپنی زندگی کو لوگوں کی تنقید کی زد پہ رکھ دیا. ارے اتنا بڑا عالم تھا، شہر علم تھا، اسے گریس میں پیدا کر بھیجنا چاہیے تھا جہاں پڑھے لکھے لوگ موجود تھے. اسے ہندوستان میں بھیجنا چاہیے تھا، اسے اور کسی ملک میں جہاں علم کی قدر ہوتی ہو. ایسی جگہ بھیج دیا جو ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں، 18 برائیاں. آپ اس کو دیکھیں تو ذلیل ترین اور گمراہ ترین بستی میں اس کو اٹھا کے بھیج دیا اللہ. تو صاحب سنئی کرتے ہیں، وہ معاشرہ کہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرے، وہ معاشرہ کہ جس کا پاس ٹائم یا جوا ہو یا شراب ہو، وہ معاشرہ کہ جس کا کسب معاش قافلوں کو لوٹنا ہو، وہ معاشرہ کہ جو ذرا سا اختلاف ہو جائے تو 40 برس تک جنگ کرے قبیلوں میں. کوئی ایک اچھائی نکالیے اس معاشرے سے. جتنی بڑی بڑی برائیاں ہیں، غور ماریں، گھروں کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے ہیں کہ اگر تم ہوس شہوت کو پورا کرنا چاہتے ہو تو یہاں دستیاب ہے، چلے آؤ. کون سی ایسی برائی ہے؟ وہ جھوٹ ہو، وہ زنا ہو، وہ چوری ہو، وہ ڈاکہ ہو، وہ ظلم ہو، وہ قتل ہو، وہ جہالت ہو، ساری برائیاں اس میں اس لیے رکھا کہ بالکل جیسے کالی کوئی کوٹری ہو، کوئی سیل ہو، ایسا جو بالکل ایسے بلیک رنگ سے پینٹ کر دیا گیا ہو کہ ذرا سا بھی مس ہو کپڑا فوراً کالک لگ جائے. اس میں ایسی کوٹری میں بھیج دیا. لیکن اسی لیے بھیجا تھا کہ ہم نے بھیج تو دیا ہے اس کالی کوٹری میں، اب تمہارا کام یہ ہے کہ جب اس کالی کوٹری سے نکلے تو کوئی ایک نشان سیاہی کا بتا دو اس کے بدن پہ پڑا. بڑی سخت منزل ہے. اللہ کا یہ کہنا، اے میرے بندے، اے میرے حبیب، لٹیروں میں رہو جا کے مگر امین بن کے رہو، جھوٹوں میں جا کے رہو مگر سچے بن کے رہو، ظالموں کی بستی میں رہو مگر کریم بن کے رہو، جاہلوں کی بستی میں جاؤ مگر عالم بن کے رہو. بڑا مشکل تھا. 40 سال گویا ورلڈ کی سیکولر ہسٹری میں اپنی بائیوگرافی کا فرسٹ 40 ایئرز پوری دنیا کی اسٹڈی کے لیے، اس کے کرٹیزم کے لیے کہ ایسے معاشرے میں جو جا کے اپنے دامن میں ذرہ برابر سیاہی بھی لگنے نہیں دیا، اس کا ظرف کیسا ہوگا، اس کا ضمیر کیسا ہوگا، اس کا نفس کیسا ہوگا. اتنا تو جہاں مکے میں بہت سی برائیاں تھیں عزیزو، وہاں ایک اچھائی یہ بھی تھی کہ انٹرنیشنل جو ٹریڈ کارواں ہوتا تھا وہ فار ایسٹ سے اور فار ویسٹ تک جاتا تھا، اور یہ مکے سے ہو کے جاتا تھا. یعنی جہاں تک بھی آپ سے چین کا ریشم ہے، چین کی بہت سی چیزیں ہیں. چین جو تھا اس زمانے میں بہت ایڈوانس تھا، جو کچھ بھی ہے پیپر وہیں سے بنتا. بہرحال وہ سب اپنے سامان لے کے ہندوستان سے ہوتے ہوئے، ہندوستان سے مسالے جاتے تھے، اور اس کے بعد یہی مکے کے ہائی وے سے یہ قافلہ جاتا تھا، اور پھر ہوتے ہوتے بصرہ کی منڈی ہے، پھر سیریا گئے، سیریا سے روم تک چلے جاتے تھے. اب یہ جو کارواں ہوتا تھا اس میں ہر نیشنلٹی کا آدمی، ہر زبان بولنے والا آدمی، اور جب جاتا تھا مکے سے جب گزرتا تھا تو مکے والے کہتے تھے کہ خیریت پوچھتا تھا، تھوڑے دیر رکتا ہوا تھا تو وہاں ایک چرچا تھا کہ ہماری لوکیلٹی میں، ہمارے مکہ میں، ہمارے شہر میں ایک عجیب انسان پیدا ہو گیا کہ ہم تھک گئے مگر ہم نے ابھی تک نہ اس کے قول میں کوئی غلط بات ہم نکال پائے، نہ اس کے عمل میں کوئی برائی نکال پائے. تو لوگوں نے کہا کہ
اچھا اگر ایسا ہے تو ہم بھی اسے آزما کے دیکھیں، ہم بھی اسے آزما دیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ آج تک قول میں کوئی جھوٹ نکلا، کوئی غلط بات نہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو مال لے کے جا رہے ہیں، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ جن منڈیوں سے ہم گزر رہے ہیں ان منڈیوں میں ہمارے مال کا ریٹ کیا ہوگا، اس کی نرخ کیا ہوگا، اس لیے کہ یہ نرخ جو ہے وہ اوپر نیچے اچھلتا رہتا ہے حالات کے اعتبار سے، اور اتنا فلکچویشن ہوتا ہے اس میں کہ کوئی آدمی اس وقت کا ریٹ نہیں بتا سکتا جس وقت ہم پہنچیں گے اور اب مارکیٹ کے اوپر اپنا مال لگائیں گے، اس لیے کہ جاتے جاتے اتنے چینجز ہوتے ہیں، اتنے وہ ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ تم کہتے ہو کہ بڑا سچا ہے، آج تک کوئی جھوٹ ہم نہیں نکال پائے باوجود ہے کہ ہم چاہتے تھے، تو ایسا کریں کہ ہم خود اسے آزما کے دیکھیں۔ چنانچہ جتنی نیشنلٹی کے لوگ تھے بحیثیت ٹریڈرز کے، وہ اپنے مال کے بارے میں پوچھتے تھے، بتاؤ یہ مال مثلاً بصرہ کی منڈی میں یا روم کی منڈی میں یا سیریا کی منڈی میں اس کا ریٹ کیا ہوگا، اور بتا دیتے تھے۔ جب بتا دیتے تھے تو جانے کے بعد جب ویریفائی کرتا تھا کہ جو بتایا تھا ایگزیکٹلی وہی، تو ایسے بہت سے لوگ جب جانے کے بعد لوٹتے تھے تو لوٹنے کے بعد جانتے تھے کہ اس کا نام کیا ہے، لیکن نام لے کے نہیں پکارتے تھے۔ بہت اچھا نام تھا، اس سے بڑا کوئی نام نہیں ہو سکتا، لیکن نام لے کے نہیں پکارتے تھے، بلکہ جب آ کے تو مارے خوشی کے کہتے تھے ایھا الصادق، ایھا الصادق۔ تو اس کی صداقت پر گویا پورے ورلڈ کا انٹرنیشنل ووٹ پڑ چکا تھا، گواہی پڑ چکی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو لوگ لاتے تھے مال، تو اس میں بڑے بڑے اچھے تاجر بھی تھے، ان کے پاس مال تھا، وہ جمع ہو جاتا تھا، مگر اس مال کے بارے میں ڈر رہتا تھا کہ کہیں کوئی رابر نہ آ جائے اور لوٹ نہ لے مال، اس لیے وہ اپنا مال جو تھا وہ اسی کے حوالے کر دیا کرتا، اور مال جمع ہوتے تو بہت ہو جاتا تھا۔ تو جب واپس لینے آتے تھے تو مال بالکل انٹیکٹ ملتا تھا۔ یہ تجربہ اتنی بار کیا کہ خود لوکل جو لوگ تھے وہ جب پکارتے تھے تو نام سب کو معلوم تھا، مگر یا ایھا الامین کہہ کے پکارتے۔ یہ ایک آرڈنری آدمی اتنا امین ہو سکتا ہے، اتنا صادق ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے کرم کے چرچے بہت، اتنا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا تھا۔ کسی محلے سے گزر جائے تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اس کے کرم کو دیکھ کے، اس کے اخلاق کو دیکھ کے۔ بہرحال جب اتنا تجربہ کروا لیا تب ایک دن کوہ صفا پر آیا، اس لیے کہ وہاں کا گویا ایک طریقے سے ایک کلچر تھا کہ کوئی بڑی بات کوئی کہتا تھا تو بلندی کے لیے کوئی ممبر نہیں ہوتا تھا، بلکہ پہاڑ کی بلندی پر جس کا نام کوہ صفا تھا آ کے کوئی اناؤنسمنٹ کرتا تھا۔ لہذا اناؤنسمنٹ کیا اور لوگ بھر بھرا کے چلے آئے۔ آنے کے بعد آپ تو جانتے ہی ہیں، سامنے ادھر ایسا اونچا پہاڑ تھا جس کا نام ابو قبیس تھا۔ آنے کے بعد کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے اس پار ایک لشکر ہے اور وہ ان قریب حملہ کرنا چاہتے ہیں تو تم یقین کرو گے؟ تو تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہے کہ لوگوں نے ہاں کہا یا نہیں کہا۔ جیسے ہی محمد نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ہی مجمع نے کہا ہم کیوں نہ یقین کریں گے۔ غور مارے، اس لیے کہ غیب کو، ادھر غیب ہے جو پہاڑ کے پیچھے، ادھر نبی کی زبان ہے اور ادھر یہ بندے ہیں۔ تو کہا کہ ہم رسول نے کہا کہ کیوں کہو گے، کیوں یقین کرو گے؟ تم نے دیکھا تو نہیں؟ کہا نہ دیکھا نہ صحیح، لیکن اس زبان سے ہم نے سوائے سچ کے اور ابھی تک کوئی جھوٹ نہیں سنا، اس لیے اعتبار کیا۔ بس کہا کہ دیکھو ایک غیب میں ایک ہستی ہے اور میں اسی کا رسول ہوں، تو اگر یہ تم بغیر دیکھے ہوئے مان سکتے ہو کہ جو ہم کہیں گے وہ غلط نہیں ہے، تو ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کے جو غیب میں ہے اسی نے اپنا میسنجر بنایا ہے، اسی نے ہمارے ذریعے تم سے کمیونیکیٹ کرنا چاہا ہے، اسی نے
اپنی رسالت کو، اپنے پیغامات کو ہمیں دیا ہے، اور پھر اس کے بعد سے کروٹ آئی گویا تاریخ میں، اس لیے کہ جس کی آوبھگت ہوتی تھی، استقبال ہوتا تھا، جس کو ایھا صادق کہا جاتا ہے، ایھا امین کا، اب ظاہر سے جھٹلا تو نہیں سکے، یہ تو نہیں کہہ سکے کہ نہیں ہر معاملے میں تم سچ بولتے ہو لیکن یہ غلط، کوئی نہیں کہہ سکا۔ لیکن چونکہ یہ اعلان توحید اور اعلان رسالت جو ہے وہ براہ راست ان کے آباء و اجداد کے مذہب سے ٹکرا گیا، لہذا اس کے رد عمل میں پتھر بھی کھائے، اس کے رد عمل میں کانٹوں پہ بھی چلے، اس کے رد عمل کو، اب میں بہت سی باتوں کو نہیں چھیڑنا چاہتا، بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ 40 برس کے اس وقفے میں رسول اللہ نے لوگوں کے تجربے میں یہ ڈال دیا کہ اگر امانت کوئی حقیقت ہے تو وہ اسی کے قدموں سے چلتی ہے، صداقت کوئی حقیقت ہے تو وہ اسی کے قدموں سے چلتی ہے، اسی کی زبان سے بولتی ہے، اس لیے کہ پھر کبھی انکار نہیں کوئی کر سکا، نہ اس کی امانت کا کر سکا، اور انہی دونوں باتوں کا مجموعہ ہے کہ جسے رسالت کہا جاتا ہے، جسے نبوت کہا جاتا ہے۔ تو گویا ان کا ضمیر تو قبول کر چکا تھا اس کی رسالت کو، اب زبان انکار کرے تو اسے کیا کیا جائے۔ بہرحال رسول اللہ نے سارے مصائب کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مکہ ہی میں رہ کے کوئی جنگ چھیڑ دی ہو، بلکہ ہجرت کو پسند کیا، اور ہجرت کر کے رسول اللہ مدینے میں آ گئے، اور فقط 23 سال 6 مہینے کے اس مختصر سے وقفے کے اندر ایک ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جس انقلاب کے اوپر بڑے بڑے جو مورخین ہیں انہوں نے کہا کہ دنیا میں نہ اس سے پہلے کوئی ایسا انقلاب آیا، نہ اس کے بعد کوئی انقلاب آیا، اس لیے کہ ایک لکھنے والا کہتا ہے، جس نے کہا ہے کہ اس سے بڑا کوئی انقلاب نہیں آیا، وہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے انقلابات دنیا میں آئے، بوڈھا نے ایک انقلاب پیدا کیا، تزکیہ نفس کا انقلاب پیدا کیا، کارل مارکس نے، خیر وہ تو بعد کی بات ہے، اور دنیا میں بہت سے انقلاب پیدا آئے، لیکن جو بھی انقلاب پیدا ہوا وہ کسی ایک میدان کا انقلاب تھا، یا اخلاق کے میدان میں انقلاب، یا علم کے میدان میں انقلاب، یا شجاعت کے میدان میں ہو، کسی ایک میدان میں ہوا، لیکن یہ ایک تنہا انسان، اس نے جب انقلاب برپا کیا تو میدان اخلاق میں بھی انقلاب برپا کر دیا، علم میں بھی انقلاب برپا کیا، تزکیہ نفس میں بھی انقلاب پیدا کر دیا، اور روحانیت میں بھی انقلاب پیدا کر دیا، اور جتنے انقلاب پیدا کیے اس میں کسی ایک انقلاب میں یہ ناکام نہیں ہوا، ہر انقلاب میں کامیاب ہوا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ بس عزیزو، کہاں تک آپ کے سامنے بیان کیا، بس یہ سمجھ لیجئے کہ پروردگار عالم نے ایک لفظ کو اپنے لیے وقف کر لیا کہ اگر کمالات بہت ہوں کسی ذات میں تو اس کی مدح تو ہو سکتی ہے، تعریف ہو سکتی ہے، ثنا ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی حمد بجا لائے۔ یہ لفظ حمد یہ وقف ہے فقط اور فقط اللہ کے لیے، کسی بندے کی حمد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس میں 3 کمپوننٹس ہیں۔ پہلا، کمال کا مطلق ہونا، ایبسلیوٹ کمال ہونا ہے نا، اس کے بعد یہ کمال کسی سے لینا نہیں بلکہ ذاتی ہونا، اور پھر اس درجے کا کمال ہونا کہ بندگی، عبادت اس کا حق ہو جائے، تب جا کے الحمدللہ رب العالمین۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ذرہ ذرہ اس کائنات کا ہماری حمد بجا لا رہا، یسبح للہ ما فی السماوات ما فی، یسبح بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہا ہے ہر ذرہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ساری کائنات مل کے جو اس ایک معبود کی حمد کر رہی ہے، تو اس کائنات نے اس کو کیا بنایا؟ محمود، جس کی حمد کی جائے۔ اب سوچئے کہ جس کی بندے حمد کر کے اسے محمود بنائیں،
وہی محمود خالق ہو کے، معبود ہو کے وہ کسی بندے کی حمد کرنے لگے، اب ذہن کام نہیں کرتا، کہاں خالق، کہاں مخلوق، کہاں رب، کہاں مربوب، کہاں اللہ، کہاں بندہ، مگر وہ خالق ہو کے مخلوق کی حمد کرے، وہ رب ہو کے مربوب کی حمد کرے، وہ معبود ہو کے بندے کی حمد کرے۔ تو اللہ کی جھولی میں نام آیا مگر چھوٹا نام آیا، مگر ایک بندے کی جھولی میں بڑا نام آ گیا، اور ہمارے محمود محمد کے مقابلے میں چھوٹا نام ہے، اس لیے کہ مخلوق کی حمد سے وہ محمود بنا، خالق کی حمد سے نہیں، اس لیے کہ خالق تو بس ایک ہے نا، لیکن وہی خالق اس کی حمد کرے اور اس کو محمد بنا دے، تو اب ذہن جو ہے وہ کام نہیں کرتا، یہ بندہ کس سطح کمال کے اوپر ہوگا، اللہ کی نظر میں کیسا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے عزیزو، اس کو محمد اسی لیے بنایا تھا کہ اب جس کو اپنے علو سے جس کا نام تھا، اس لیے کہ خود وہ بہت بلند ترین ہستی تھی، تو اگر بندوں میں کسی کو علی بنانا تھا تو اسی کے ہاتھوں پہ بلند ہونا ضروری تھا، یہ محمد ہو کہ جس کو بلند کر دے، اس کے علاوہ کوئی علی نہیں ہوگا۔ صلوات بھائی۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم اسی کے بیٹوں کو حسن و حسین بنا دے، تو ظاہر ہے کہ چونکہ ہم 1400 برس بعد پیدا ہوئے ہیں، ہم نے ان ہستیوں کو دیکھا نہیں، فقط کتابوں میں پڑھا ہے، ذاکروں سے ان کا حال سنا ہے، لیکن کسی سے سن کے کوئی تصور پیدا کر لینا یہ اور بات ہے، اب براہ راست تصویروں کو دیکھ لینا یہ اور بات ہے۔ لیکن بس ربط مسائل اتنا کہنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی نعمت کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہو، وہ اس دنیا سے کیسے گیا، اگر اس منظر کو آپ سامنے رکھیں تو آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، اس لیے کہ دنیا میں معمولی سا کوئی احسان کرنے والا اگر ہوتا ہے تو لوگ آخر وقت میں اس کا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، لیکن آخر وقت میں امت نے اپنے رسول کے ساتھ، اپنے محسن کے ساتھ کیا کیا، میرے پاس اس کی تصویر سامنے رکھنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، بس آپ یہ تصور کریں کہ ایک انسان جو ہے وہ شدت کے ساتھ اپنے بستر مرگ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، آخری وقت ہے اس کا، اس کے سامنے جو اس کے جگر کے ٹکڑے ہیں، جو اس کے دل کے ٹکڑے ہیں، جو بھی سامنے آتا ہے، مستقبل میں ایک عجیب منظر ہوتا ہے، حسین سامنے آ گئے تو کربلا اس کی نگاہوں کے سامنے، حسن سامنے آ گئے تو وہ تشت اس کی نگاہوں کے سامنے جس میں اس کے کلیجے کے 72 ٹکڑے گریں، اس کی بیٹی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اگر سامنے آ گئی تو وہ جلتا ہوا دروازہ اس کی پسلیوں پہ گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آخری وقت میں رسول نے کہا میں تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن ابھی تک ہم نے جو کہا وہ زبانی تھا، لاؤ ایک کاغذ دے دو، ایک قلم دے دو تاکہ ہم تحریر میں وہ بات لے آئیں تاکہ تم پھر کبھی گمراہ نہ ہو۔ لیکن اس کا رد عمل کیا ہوا؟ جس کی زبان ترجمان وحی تھی اس کے لیے کہا گیا کہ یہ شدت بخار میں ہیں، اس وقت ان کا قول قابل اعتبار نہیں ہے، ڈیلیریس ہو گئے ہیں، اس لیے جو کچھ منہ سے نکل رہا ہے وہ سب ہذیان ہے، بکواس ہے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ کہنے لگے نہیں ایسے وقت پہ جو مانگ رہے ہیں اس کو دے دو، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دو، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کیا گزر رہی ہوگی اس کے اوپر، اس کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، یہاں تک کہ صحیح بخاری کا فقرہ ہے جب نزال ہونے لگی تو لا ینبغی عند الرسول تنازع، دیکھو رسول کی بز میں جھگڑا مناسب نہیں، قوموا انی، تم لوگ ہم سے چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد ایک عجیب در لے کے رسول جا رہا ہے، آپ سوچیں کہ اس کو کفن دینے میں، اس کو دفن کرنے میں امت میں لاکھوں آدمی 1,20,000 غدیر میں تھے، اور جب اس کے اوپر آخری وقت پڑا تو
چند جو گنے جائیں ان کو آپ گن سکتے ہیں، وہ 12 اور 14 سے زیادہ نہیں تھے کہ جو رسول کی تکفین میں ہے، رسول کی تدفین میں ہے۔ اور اس لیے جب اپنا حق مانگنے کے لیے علی اپنی زوجہ کے ساتھ نکلے اور مدینے میں تاکہ اتمام حجت ہو جائے، تو مدینے والوں نے کہا آپ ذرا سا پہلے آ گئے ہوتے تو ہم آپ کو مان لیتے، آپ نے آنے میں دیر کر دی، اب جس کی حکومت ہو گئی، جس کی بیعت ہم نے کر لیا۔ تو علی نے یہی کہا تھا کہ کیا میں پہلے آنے کے لیے رسول کو بے کفن چھوڑ دیتا، رسول کو غسل نہ دیتا۔ بہرحال نہ رسول کی تکفین میں لوگ نظر آتے ہیں، نہ تدفین میں کہاں چلی گئی امت۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی ملوکیت کا مستقبل سنوارنے کے لیے کہیں اور چلی گئی تھی، لیکن اس رسول کے اوپر کیا چوٹ۔ اسی لیے رسول نے کہا کہ ما اوذی نبی، کوئی کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنا مجھے دی گئی، کما اوذیت، اس لیے کہ میرے حسن کو زہر کسی یہودی نے نہیں دیا، میرے حسین کو قتل کسی ہندو نے نہیں کیا، میری بیٹی پر در کسی عیسائی نے نہیں گرایا، جو کچھ بھی میرے اوپر مظالم ہوئے وہ انہی لوگوں کے ہاتھوں سے ہوئے کہ جو اپنے کو میرا صحابی کہتے تھے، جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے۔ لہٰذا جو اذیت مجھ کو ملی وہ اذیت اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ اس میں ایک ایک مصائب پر اگر رک کے آنکھ بند کر کے انسان تصور کرے تو اپنے کو روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ رسول دنیا سے جب اٹھے ہیں اور اس کے بعد ان کی نماز جنازہ علی نے پڑھی، اس کے بعد دفن کر دیا، اور صحیح طور سے نہیں معلوم کہ کہاں پہ دفن کیا، اس لیے کہ یہ بھی ایک راز ہے جو علی جانتے ہیں۔ بہرحال جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو ظاہر ہے جس کی ایک لوتی بیٹی ہو، اگر وہ اپنے باپ کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے تو یہ مذہب کا سوال نہیں ہے، یہ انسانیت کا سوال ہے۔ کیا انسانیت یہی کہتی ہے کہ اسے رونے بھی نہ دیا جائے؟ لیکن آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ بیٹی اپنے باپ کے غم میں اتنا بڑا سایہ سر سے اڑ گیا، اگر روتی تھی تو شکایت آتی تھی کہ اپنا رونے کا وقت معین کرو، یا صبح کو رو لو تو رات میں نہ رو، اور اگر شام کو رونا چاہتی ہو تو دن میں نہ رو۔ کہ بیٹی کو مدینے سے نکل کے ایک بیت الحزن بنانا پڑا اور وہاں اس کو رونا پڑا، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ بیٹی ہے جس نے کسی سے بتایا نہیں کہ اس کے اوپر کون سی مصیبت گزر گئی، اس لیے کہ یہ تو اس وقت پتہ چلا جب علی نے اس کو غسل دینا شروع کیا، اس کو کفن دینا شروع کیا، تو چیخ پڑے علی، اور سلمان نے کہا ہم نے کبھی آپ کو چیختے ہوئے نہیں سنا تھا، نہ کبھی یہ امید تھی، مولا آپ پر کیا مصیبت گزر گئی، کیا زندگی گزر گئی، مگر فاطمہ نے مجھ کو بتایا نہیں کہ کس اذیت میں ہم ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس یہ تو نانا کا وقت آخر تھا، لیکن جب اس کی بیٹی کے بیٹے آئے تو پہلی بار بس دنیا نے دیکھا کہ جس کو اپنے کاندھوں پہ چڑھاتے ہوں، جو نماز میں بھی پشت پر آ جاتا ہے، اس لیے کہ امام حسن بھی آئے، امام حسین بھی آئے، جس کے لیے جنت سے کپڑے منگوائے، وہی امام حسن، اس لیے کہ حسن جو ہے وہ صفت ہے، وہ نام نہیں ہے، لیکن سراپا اس صفت کو مجسم کر دیا پروردگار عالم نے امام حسن کی شکل میں۔ اور آپ نے سنا ہوگا بس آخر کلام میں کہ حکومت دے دی، وہ بیڑی جو پڑی ہوئی تھی وہ لکھ دی صلح نامے میں کہ ہم سب دے رہے ہیں تمہیں، تم حکومت لے جاؤ، تم دولت لے جاؤ، تم سب کچھ لے جاؤ، مگر ان شرطوں کے اوپر۔ وہ شرطیں آج بھی ہیں، صلح حسن کی شرطیں ہیں۔ تو ظاہر ہے جس نے حکومت دے دی اور صلح نامہ پیروں کے نیچے کچل دیا گیا کہ صلح نامہ تو فقط ایک بہانہ تھا، ہمیں تو یہ حکومت چاہیے تھی جو ہمیں مل گئی، اور پھر اس کے بعد فقط 10 سال گزرے۔ اس 10 سال کے اندر امام حسن نے جو دسترخوان بچھایا تھا، اس دسترخوان کے اوپر کیسے کیسے غربا، مسکین اور یتیم تھے کہ جن کو کھلا رہے تھے۔ ظاہر ہے
کہ لوگ فطرتاً اہل بیت کی طرف متوجہ ہوتے تھے، حکومت کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غصبی حکومت کے خلاف کوئی بغاوت ہو جائے، لہذا اس سے پہلے کہ بغاوت ہو ان کی شمع حیات کو گل کر دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو زہر تیار ہوتا تھا اس کا ایک کارخانہ تھا، اس میں بڑے بڑے کیمسٹ تھے، جو زہر امام حسن کو دیا گیا کہ خاموشی سے ان کی حیات کو گل کر دیا جائے، اس زہر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے زہر نوش کیا، اس زہر سے آپ کے اوپر جو اثر پڑا اس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، زہر سے مرتے ہوئے چونکہ کسی انسان کو، اور اگر دیکھا بھی ہوگا تو ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ ادھر زہر آیا، ادھر نماز پڑھی آپ نے، نماز کے بعد ایک بار آواز دی کہ کوئی تشت میرے سامنے لا کے رکھ دیا جائے، اس لیے کہ زہر نے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ خدا نہ کرے کسی بہن کے اوپر یہ وقت پڑے، خدا نہ کرے کسی بھائی کے اوپر کہ وہ دیکھتی رہے تو بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گرتے رہے۔ ایک بار امام حسین نے دیکھا، اے بھیا آپ کو کتنی اذیت ہو رہی ہوگی، تو ایک بار سرکار مجھے جو بھی اذیت ہو رہی ہو، تمہارے اوپر جو مصیبت پڑنے والی ہے اس سے بڑی مصیبت نہیں ہے۔ ایک بار جنازہ تیار ہوا اور ظاہر ہے نواسے کا حق تھا کہ نانا کے پہلو میں دفن کر دیا جائے، لیکن جب نانا کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے کرنے کے لیے یہ جنازہ لے جایا جائے تو ایک خاتون آ گئیں، انہوں نے کہا ہماری ملکیت میں تمہیں دفن کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ ہماری ملکیت ہے۔ اب یہیں تک بات رہ جاتی تو بہت اچھا تھا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اب کچھ تیر انداز جمع ہو گئے، انہوں نے چلے میں اپنے کمان میں تیر جوڑا، اور جوڑنے کے بعد اسی جنازے کی طرف ایک بار پھینکنا شروع۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ مر جانے کے بعد دنیا کا کوئی معاشرہ کسی جنازے پر تیر برساتا ہے؟ تیر اتنے برسے کہ اس میں سے 70 یا 60 تیر جو تھے وہ خود جسم کے اندر پیوست ہو گئے۔ اللہ، امام حسین چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے جسم سے تیر نکال رہا ہے، نکالنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ جنازہ واپس گیا۔ آج تک کوئی جنازہ گھر واپس نہیں آیا، یہی پہلا جنازہ ہے جو گھر واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد پھر دوبارہ تیار کیا گیا اور پھر اس کے بعد بقیع میں دفن کر دیا گیا۔ بس عزیزو، آپ نے سنا امام حسن کے مصائب کو، لیکن جب اس مصائب کے اوپر امام حسین کہتے تھے تو ایک بار امام حسن نے کہا، اے بھیا میرے جنازے پر تیر برسا، لیکن جب تم آؤ گے تو جنازہ تمہارا تیروں پر ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ میں عرض کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینے کے اندر ایک چھوٹی سی کربلا ہو گئی، لیکن ساری مصیبتیں اتنی حسین کے اوپر توڑ دی گئیں کہ وہاں تیر بھی تھے، وہاں آگ بھی تھی، وہاں رسن بھی تھی۔ حد یہ ہے کہ لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے تھے۔ جب اتنا پامال کر دیا تو 4 برس کی بچی اپنے باپ کو تلاش کرتی ہوئی جب شام غریبہ میں ڈھونڈ رہی تھی تو اسے نہیں محسوس ہو رہا تھا میرا باپ ان لاشوں میں کہاں ہے، مگر کٹے ہوئے گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ یا سکینہ، اے سکینہ جسے ڈھونڈ رہی ہو وہ یہی ہے، آؤ۔ مگر بیٹی کو سینے پر سونے کی جگہ نہ ملی، پیروں کو پکڑ کے کہا، اے بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جلا دیے گئے، رخساروں پر تماچے مارے گئے، بندوں کو چھین لیا گیا، میرا کرتا خون سے لہولو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنی۔ بار الہ محمد آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مشرف فرما، پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار ہوگی تو ماتم حسین۔